مرحبا رمضان کریم اور قرآن کریم۔ رمضان اور قرآن دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن ہدایت، سچائی اور نور یعنی روشنی ہے، اور جو لوگ حق کے متلاشی ہیں انہیں حق کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن بندے اور رب کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ماہ رمضان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس ماہ میں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات یعنی لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والی رات ہے۔ اور اس ایک رات کو اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو سوچئے قرآن کریم کی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں کا کیا مقام ہوگا۔ اور جو فائدے رمضان میں قرات کے ملتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں، لہٰذا رمضان میں قرآن سے زیادہ تعلق قائم کیا جائے اور اس تعلق کو قرات، تراویح اور ناظرہ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے۔ قرآن کو حضور قلب سے پڑھنا چاہیے۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم خود ایک دفعہ قرآن مجید ختم کریں۔ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں، اگر حفظ نہ ہو تو دہرائی ضرور کریں۔ تراویح میں قرآن مجید مکمل کریں۔ قرآن مجید کو سمجھیے اور ترجمہ جاننے کے لیے کسی بھی قرآن مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن ہی سن لیں۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 5060 میں سیدنا جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ قرآن اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل اس کی طرف مائل رہے، اور جب اس کے برعکس محسوس کرو تو اٹھ جاؤ یا چھوڑ دو۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت رک کر یا ٹھہر کر کرنی چاہیے، جیسے سورۃ مزمل میں آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو۔ کہ ہم قرآن کریم کی آیات پر، قرآن تندے اور رب کے تعلق کو جوڑتا ہے، یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات غور فکر اور تدبر کریں، کیونکہ تدبر اور تفکر سے ہی قرآن کے اسرار اور رموز کو جانا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتابم انزلناہ الیک مبارکم لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں کی کثیر تعداد صرف قرات کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تلاوت کو ہی کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ زید بن رقم سے روایت ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا اور پیروی بھی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو چھوڑے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ سو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اور اس رسی کو پکڑنے کا مطلب ہے قرآن پر غور و فکر کرنا، مسائل پر تدبر کرنا، اور ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ رب العزت اس کتاب میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس پر تدبر اور تفکر نہیں کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ زید بن ثابت سے معلوم کیا گیا کہ 7 دن میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، اچھا ہے، مگر میں اسے 15 دن یا 1 ماہ میں پڑھوں۔ قرآن کی پیروی کرو اور قرآن سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ سے ڈرنے والوں پر ہوتا ہے، اور اس کی پیروی سے انسان شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے اور کسی خیر سے محروم نہیں رہتا۔ انسان اس وقت تک سیدھے راستے پر چل نہیں سکتا جب تک قرآن کو نہ پکڑے۔ قرآن کا راستہ بہترین راستہ ہے اور سچا راستہ ہے۔ قرآن کو لازم پکڑنا چاہیے کیونکہ وہ عقل کی تیزی اور حکمت کی روشنی عطا کرتا ہے اور علم کا سرچشمہ بھی ہے۔
اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے، کوئی خشک اور تر بات ایسی نہیں جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 89 میں، یہ 89 نمبر آیت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں گھروں میں قرآن پڑھیے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے گھر کشادہ ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، شیاطین چھوڑ جاتے ہیں۔ جہاں کلام الہی نہ پڑھا جائے تو وہاں پر شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گھر اور مینشنز بھی ویران ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ اکثر گھروں میں گیٹ ٹوگیدر تو کرتے ہیں، مگر اس میں زیادہ تر یا تو ہم بزنس شیئر کرتے ہیں، یا بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا پھر کھانے کی ریسیپیز شیئر کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ 15 دن میں ایک دفعہ یا 1 ماہ یا 2-3 ماہ بعد ہی قرآن کی مجلس کا اہتمام کیا جائے، اور اب اس مقصد کے لیے اپنے دوستوں، احباب یا ہمسایوں کو ہی بلا لیں اور مل بیٹھ کر قرآن کی مجالس سجائیں۔ انفرادی تلاوت اور تدبر کے علاوہ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درس و تدریس کرنا بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور اللہ کی کتاب پڑھیں یا پڑھائیں تو ان پہ 4 چیزوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مجلس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، رحمت کی چادر اسے ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا کر لیتے، رحمت کے فرشتے گھیرا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عین اس وقت عرش پر ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن کی مجالس کس قدر باعث برکت ہیں، اور ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں ان مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں انفرادی اجتماعی دونوں طریقوں سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اسے یعنی قرآن کے قاری کو زیور پہنا دے، تو اس وقت اسے تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، عمل کیا، اس کے والدین کو بھی قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ پوچھیں گے یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ بدقسمتی سے دنیاوی تعلیم اور ڈگریوں کے حصول کے لیے ماں باپ بے پناہ خرچ کرتے ہیں، مگر یہی اگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا جائے تو انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے برعکس جو والدین بچوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں قرآن اور دینی علوم پڑھانے میں معاون ہوتے ہیں تو ان والدین کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو بہترین اجر بھی ملے گا۔ انہیں قیمتی لباس اور نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ نہ صرف ہمارے بچوں کو بلکہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اسے اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آمین۔ اے اللہ، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمت۔ اے اللہ قرآن کریم کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔